بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی اصلاح کی نیت سے ہے. میرا کہنا اور ہم سب کا سننا اس نیت سے ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اور جو ہمارے اندر رذائل ہیں، گناہوں کی عادتیں ہیں، ان کو چھوڑنے کی اللہ تعالی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. ہم میں سے ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق دین پر چل رہا ہے اور اپنی سوچ کے مطابق وہ دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور وہ اپنے کو دیندار بھی کہہ رہا ہے، دین کے مطابق چل بھی رہا ہے اور اپنی کوشش کے مطابق دین پر عمل بھی کر رہا ہے، شریعت پر عمل بھی کر رہا ہے، اور اپنے کو دیندار بھی کہہ رہا ہے. دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم شریعت کی نگاہ میں دیندار ہیں. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے. جو ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں ایک اچھا گمان رکھتا ہے کہ میں دیندار ہوں اور میں دین پر چل رہا ہوں، میں کامیاب ہوں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے ہم اپنے گمان میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن معاملہ اس کے خلاف ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ کون کرے ہمارے بارے میں؟ یہ فیصلہ کون کرے ہمارے بارے میں کہ ہم دیندار ہیں، ہم شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں کوتاہیاں چھپی ہوئی تو نہیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، برائیاں چھپی ہوئی ہوں، ہمیں نظر نہ آ رہی ہوں. تو کون ہے جو ہمیں برائیاں دکھائے، کوتاہیوں کا بتائے، خامیاں دکھائے اور ہماری دینداری کے بارے میں وہ فیصلہ کرے کہ بھائی تم دیندار ہو یا نہیں ہو، تم شریعت کے پابند ہو یا نہیں ہو؟ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں ہے. ہم سب اس سوال کے جواب دہ ہیں، کوئی بھی مستغنی نہیں ہے. میں بھی اس سوال کا جواب دہ ہوں اور سب اس سوال کے جواب دہ ہیں کہ ہم کیسے فیصلہ کریں کہ میں دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، میں کامیاب ہوں. ہم کیسے فیصلہ کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہیں،
ہماری دینداری سے اللہ خوش ہیں، ہمارے دین پر عمل کرنے سے اللہ خوش ہیں، یہ کیسے فیصلہ کریں؟ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم دھوکے میں تو نہیں ہیں۔ جیسے ایک شخص ہو، اس کا سفر ہو کراچی سے حیدرآباد، اور وہ بلوچستان کی طرف چل پڑا ہو، اور وہ اپنے کو صحیح سمجھ رہا ہو کہ میں صحیح جا رہا ہوں، وہ اپنے کو غلطی پر بھی نہ سمجھ رہا ہو کہ میں غلط جا رہا ہوں، تو بتائیے وہ کہاں پہنچے گا؟ کب پہنچے گا حیدرآباد؟ وہ منزل مقصود تک کیسے پہنچے گا؟ اور وہ کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں غلط جا رہا ہوں۔ تو ہماری بھی حالت کہیں ایسی تو نہیں ہے، ہماری حالت کہیں ایسی تو نہیں ہے کہ ہم اپنے کو صحیح سمجھ رہے ہیں، دیندار سمجھ رہے ہیں، شریعت کے پابند سمجھ رہے ہیں، لیکن معاملہ کہیں اس کے خلاف تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب پیشی ہوگی تو ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے غلط راستے پر نکل گئے تھے، اللہ تعالیٰ کہیں گے غلط راستے پر نکل گئے تھے، صحیح راستہ نہیں تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن قربان جائیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کی امت کے علماء پر، آپ کی امت کے اولیاء پر، کہ انہوں نے اس راستے کی وضاحت کر دی، سہل کر دیا، سمجھا دیا، بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ راستہ واضح ہو گیا ہے، ہمارے لیے فیصلہ کرنا اب آسان ہو گیا ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس راستے کے نشاندہی ہمارے سامنے ہو چکی ہے، اب صرف راستہ سمجھنا ہے، سننا ہے اور چلنا ہے۔ اب دھوکے سے بچنا آسان ہو گیا ہے، اب غلط راستے پر چلنا مشکل ہے۔ اگر ہم شریعت اور سنت کی جو ہدایات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہدایات ہیں، جو صحابہ اور علماء حق کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، ان ہدایات کو اگر ہم نے سامنے رکھ لیا تو یقین جانیے ہم صحیح راستے پر انشاءاللہ چل پڑیں گے۔ تو اکابرین علماء دین نے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے 5 راستے بیان کیے ہیں، 5 راستے، اور 4 راستوں کو غلط قرار دیا ہے اور ایک راستہ صحیح بتایا ہے۔ 4 راستوں کو غلط بتایا اور ایک راستہ صحیح بتایا۔ ہمارے سامنے اب وضاحت ہو جائے گی کہ بھئی 4 راستے جو ہیں، وہ ہیروئن چی آگے لیٹسٹ کو بہادر کو بلائیں، بہادر کو۔ ہمارے سامنے اب معاملہ آسان ہو گیا ہے، فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم ان 5 راستوں کی نشاندہی میں، ان 5 راستوں کی وضاحت میں 4 راستوں سے بچ جائیں گے اور ایک صحیح راستے پر ہم چل پڑیں گے۔ وہ 5 راستے کون سے ہیں؟ پوری وضاحت سے ہمارے سامنے علماء دین نے، اور بالخصوص حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ان 5 راستوں کی وضاحت کر دی ہے۔ 5 طریقوں کی وضاحت کر دی کہ دیکھو وہ، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ 5 کے 5 راستے دین کے راستے ہیں، شریعت کے راستے ہیں، لیکن شریعت کی نگاہوں میں 4 راستوں پر چلنے والا غلط جا رہا ہے، ایک راستہ صحیح ہے، ایک راستہ صحیح ہے۔
پہلی قسم وہ آدمی جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اللہ کو بھی مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، حدیث کو بھی مانتا ہے، کہنے کو یہ مسلمان ہے، لیکن نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ تلاوت کرتا ہے، نہ ذکر کرتا ہے، نہ گناہوں سے بچتا ہے، نہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، نہ برائیوں سے بچتا ہے، نہ گناہ کبیرہ نہ صغیرہ، سب کرتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، لیکن شریعت سے ہٹ کر، سنت سے ہٹ کر، قرآن و حدیث سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے، نہ دین کی پابندی، نہ شریعت کی پابندی، نہ گناہوں سے بچنا، نہ سود اور رشوت جیسے گناہوں سے بچنا، نہ غیبت اور حسد سے بچنا، کسی بھی چیز سے نہیں بچنا، بس نام کا مسلمان ہے کہ میرے نام کے آگے مسلمان لکھا ہوا ہے، تو شریعت کہتی ہے یہ شخص بھی راستے سے ہٹا ہوا ہے، اس کو کامیاب نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے کو کامیاب نہ کہے، کوئی اس کو دیندار سمجھ کر یہ فیصلہ نہ کر دے کہ یہ کامیاب ہے، کیونکہ اس کے نزدیک دین صرف اس چیز کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اقرار کر لیا، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ صدقے کی ضرورت ہے، نہ سود غلط ہے، نہ جھوٹ غلط ہے، نہ رشوت غلط ہے، سارے گناہ اس کے نزدیک صحیح ہیں، ساری برائیاں اور گندگیاں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ اپنے کو کہتا ہے میں تو دیندار ہوں، میں تو مسلمان ہوں، دیندار ہوں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، اور جب وہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی زبان جب شروع ہوتی ہے بولنا دین کے بارے میں، تو ایسی گفتگو کریں گے دین کے بارے میں جیسے یہ بہت بڑے دین کے جاننے والے ہیں اور دین کے بڑے پابند ہیں، لیکن ان کی زندگی جب دیکھی جائے تو کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی زکوٰۃ، سارے گناہ ان کے ارد گرد جمع ہیں، ساری برائیاں ہیں، لیکن زبان کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، تو شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث، قرآن کریم میں، احادیث میں یہ مضامین ہیں کہ یہ شخص راستے سے ہٹا ہوا ہے، یہ ہٹا ہوا ہے راستے سے، یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، یہ گمراہ ہے، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ جہنمی ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ فاسق و فاجر ہے، یعنی سارے نام قرآن و حدیث میں اس کو دیے، فاسق، فاجر، گنہگار، نافرمان، نالائق، ناکام، رسوا، سارے نام قرآن و حدیث میں اس کو دیے ہیں۔ کون ہے جو کہتا ہے میں دیندار ہوں؟ جو یہ کہتا ہے کہ میں دیندار ہوں، بھائی نماز پڑھتے ہو؟ نماز کوئی ضروری ہے؟ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں روزہ رکھتے ہو، رمضان کا فرض ہے، وہ ضروری ہے؟ نعوذ باللہ۔ بھائی حج فرض ہو گیا، مالدار ہو، حج کیا ہے، کیوں حج کروں، کیوں جاؤں حج کرنے؟ نعوذ باللہ، اللہ بچائے۔ بھائی زکوٰۃ دیتے ہو؟ بھائی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ بھائی اللہ کو مانتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، بس کافی ہے۔ کہنے کو یہ اپنے کو دیندار کہہ رہا ہے۔ اور میں نے جیسا عرض کیا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہمیں آج کل کے دور میں میڈیا پر نظر آتے ہیں، جب میڈیا پر 4-6 لوگ اینکر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ گفتگو ہو رہی ہوتی جس کو ہماری زبان میں ٹاک شو کہتے ہیں، اور اس میں دین کے بارے میں کوئی موضوع چھیڑ دیتے ہیں اور بات کرنے والے سارے بے دین ہوتے ہیں۔ دین کے بارے میں کوئی موضوع چھیڑ دیا اور بات کرنے والے سارے بے دین، اب وہ دین کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان کی باتیں جو سنے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو انہی کی باتیں سنتے ہیں۔
کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو انہی کی باتیں سن کر سمجھ رہے ہیں ہم دین پر چل رہے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا یہ خود بھی گمراہ ہیں, جو ان کی سنے گا, جو ان کے ساتھ بیٹھے گا وہ بھی گمراہ ہوگا. آج ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑا طبقہ جو اپنے کو دیندار کہتا ہے اور ان کی دینداری ٹی وی تک ہے, اسکرین تک ہے, کہ جو اسکرین سے دیکھ لیا سن لیا وہی بس دین ہے. جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے, نعوذ باللہ اس کی طرف تو توجہ نہیں ہے. جو اسکرین پہ آ رہا ہے وہ جو آ کر قرآن و حدیث کو بیان کر رہا ہے وہ صحیح ہے. خود قرآن کریم کو کھولنے کی توفیق نہیں ہے, خود قرآن کریم کبھی نہیں کھولا, خود کبھی مسجد میں نہیں آئے, خود کبھی نماز روزہ نہیں ہے. وہ جو اسکرین پہ کوئی آتا ہے اسکالر, مذہبی اسکالر, اس کی بات سن کر کہتے ہیں بس وہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. بھائی خود بھی تو قرآن دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے, گمراہ ہے, اور فرمایا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو موضوع شروع ہوا ہے یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس موضوع کے بعد ان 5 دین پر چلنے والوں کی شکلیں جب ہمارے سامنے آ جائیں گی, اور جو 5ویں شکل آخری شکل ہے وہ جب ہمارے سامنے آئے گی ہمیں پتہ چل جائے گا کیا دین ہے کیا دین نہیں ہے. ایسی وضاحت سے ہمارے سامنے 5 باتیں آ جائیں گی, ہم سمجھ جائیں گے کیا دین ہے کیا دین نہیں ہے, اور ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. ہم کسی دھوکے میں نہیں رہیں گے. اب میں نے جیسے ایک قسم بیان کری اور اس قسم کا سہارا لے کر یہ والی اقسام, یہ دین کا طریقہ جو ہے, بہت سارے دیندار اس قسم میں شامل ہیں اور اس قسم کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم تو دیندار ہیں. ابھی کبھی نماز پڑھی ہے, تمہاری شکل صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں, تمہارے اعمال دیندار جیسے نہیں, تمہیں کبھی مسجد نہیں دیکھا, تمہیں کبھی قرآن اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا, زندگی میں سارے گناہ ہیں, اور تم چلے دین کے بارے میں کہ ہم دیندار ہیں, بتا رہے ہو دین. تو بھائی یہ 5 اقسام جو بیان ہو رہی ہیں اس کو سننے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ کون دیندار ہے, اور ان سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. تو پہلی قسم میں نے بیان کری کہ جن کی زندگی کیا ہے, بس یہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں, باقی کیا ضروری ہے. نعوذ باللہ کتنے ایسے لوگ, کیا نماز ضروری ہے, نعوذ باللہ اللہ بچائے, کیا رمضان کے روزے ضروری ہیں, کیا حج ضروری ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان کے جسم میں جان ہو اور ہاتھ نہ ہو, پاؤں نہ ہو, تو یہ انسان ہے, یہ مکمل انسان ہے. ایک انسان ہو, اس کے جسم میں جان ہے, ہاتھ بھی نہیں ہے, پاؤں بھی نہیں ہے, ناک بھی نہیں ہے, کان بھی نہیں ہے, یہ کیسا انسان ہے؟ اس کو کوئی انسان کہے گا کہ صحیح انسان ہے؟ یہ تو ہر طریقے سے اپاہج ہے, معذور ہے, محتاج ہے, یہ لاغر ہے. انسان کامل وہ ہے جس کے جسم میں جان ہو, جس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں ہر چیز سالم ہو, تو کہتے کامل انسان, خوبصورت انسان, پیارا انسان. تو پیارا دین, کامل دین, خوبصورت دین کیا ہے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں, اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا اس پر اتباع, اس پر عمل, پھر ہم بولیں گے ہم کامل مسلمان ہیں. تو پہلی قسم میں نے عرض کری آپ کے سامنے. اب دوسری قسم ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو دین پر چلتے ہیں اور شریعت پر عمل بھی کرتے ہیں, دین پر بھی چل رہے ہیں, نماز روزہ زکوٰۃ بھی کر رہے ہیں, شریعت اور سنت کی پابندی بھی کر رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل بھی کر رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک خامی ان کے اندر ایسی ہے جس کی وجہ سے ان کی ساری نماز روزہ زکوٰۃ حج ختم, سب ختم, کچھ بھی نہیں بچتا. حدیث ہے, میں حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں, حج فرض ہے حج کر لیا, زکوٰۃ دے دی, قرآن کی تلاوت, ذکر اذکار, سارے اچھائی اور بھلائی کے کام کرتے ہیں, لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں. لیکن ایک خامی ایسی ہے جس سے ان کی دینداری محفوظ نہیں رہی, ختم ہو گئی. تو وہ بھی دیندار نہیں رہے,
ان کا کوئی عمل ہی محفوظ نہیں رہا. جمع کیا تھا سب ضائع ہو گیا. ٹینکی بھری تھی پانی سے, نل کھول دیے خالی ہو گئی. اعمال کیے تھے, ایسا کام کیے, نیکیاں ضائع ہو گئی. تو شریعت کی نگاہ میں ایسا کون سا عمل ہے, ایسی برائی کون سی ہے جو ساری دینداری کو ختم کر دیتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ریاکاری ہے. وہ ریاکاری ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے, پھر لوگوں کو پاگل بناؤں گا کہ میں تو نمازی ہوں. دینداری کی شکل صورت اختیار کی ہوئی ہے, لوگ مجھے دیندار سمجھیں گے, پھر لوگوں کو دھوکہ دوں گا. آج کل یہ بھی ہو رہا ہے. روزے, زکوٰۃ, حج ہر سال کرتے ہیں, عمرہ بھی خوب کرتے ہیں, دینداری کی شکل بڑی اچھی اختیار کی ہوئی ہے, پھر لوگ مجھے دیندار کہیں گے, لوگ مجھے دیندار سمجھیں گے, پھر لوگوں کو دھوکہ دوں گا. تو یہ جو دکھاوا ہے, دکھاوا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایک دفعہ بیت اللہ شریف کی دیوار سے, خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. ایک حدیث بیان کرنے کے لیے ان کے شاگردوں نے ان سے درخواست کی کہ حدیث بیان کریں. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اتنا روئے 3 دفعہ بے ہوش ہو کر گر گئے. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اتنا روئے کہ ہوش میں آئے, بیان کرنا شروع کری, گر گئے. پھر ہوش میں آئے, بیان کرنا چاہا, گر گئے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کا آغاز 3 لوگوں سے کریں گے. سب سے پہلے 3 طرح کے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. پہلا ہوگا شہید, دوسرا ہوگا سخی مالدار, تیسرا ہوگا عالم. یہ تینوں, شہید بہت بڑا مرتبہ ہے, بہت بڑی نیکی ہے, اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں. شہادت اللہ کے راستے میں, سخاوت, یہ بہت بڑی نیکی ہے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. علم دین کی خدمت, یہ بہت بڑا کام ہے, اللہ کے دین کی خدمت کرنا. تینوں کام بہت بڑے ہیں, لیکن ان تینوں کاموں کے کرتے وقت نیت کیا تھی کہ لوگ مجھے کہیں گے بہادر, شہید ہو گیا. لوگ مجھے کہیں گے سخی, مال خرچ کر رہا ہے. لوگ مجھے کہیں گے بڑا عالم ہے, لوگوں میں بڑی علم پھیلا رہا ہے, لوگوں کی نظر میں میرا بڑا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تینوں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالو. کیا گناہ تھا ان کا؟ عمل تو بہت بڑا ہے, شہادت, سخاوت, علم دین کی خدمت, لیکن گناہ کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا گناہ ہے, وہ چھوٹا نہیں ہے. وہ گناہ کیا تھا کہ لوگ مجھے یہ کہیں گے, لوگ دیکھ کر کہیں گے بھائی واہ, بہت بڑا عالم ہے, بہت مالدار ہے, بہت بہادر ہے, شہید ہو گیا. اس چھوٹی سی برائی کی وجہ سے شریعت کہتی تو نے اپنا سب کچھ ضائع کر دیا. اب اندازہ لگائیے, حدیث حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرما رہے ہیں, بے ہوش ہو گئے کہ یہ لوگ جو بہت بڑے دیندار ہیں جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جا رہے ہیں. تو معلوم یہ چلا کہ دینداری کی دوسری قسم بھی خطرناک ہے. دینداری کی دوسری قسم بھی, جس کو ہم دینداری سمجھ رہے ہیں, یہ بھی راستے سے ہٹا ہوا ہے, یہ بھی راستے سے ہٹا ہوا ہے, یہ بھی گمراہی کی طرف جا رہا ہے. یہ اپنے کو دیندار کہہ رہا ہے لیکن راستے سے ہٹا ہوا ہے. تو بھائی اصل چیز کیا ہے؟ انسان کچھ بھی کام کرے, اصل دینداری کیا ہے؟ کوئی بھی عمل کرے, نماز ہو, زکوٰۃ ہو, روزہ ہو, حج ہو, تلاوت ہو, اللہ کے بندوں کی مدد کرنا ہو, خیر خواہی ہو, غریبوں کی مدد ہو, کچھ بھی ہو, نیت یہ ہو اللہ راضی ہو جائے. آج تو یہ ہو گیا نا, موبائل کا دور ہے. کسی کو اگر ایک گلاس پانی بھی پلائیں گے نا, اور ایک پانی کی بوتل بھی اگر تقسیم کریں گے نا, تو پہلے تصویریں نکالیں گے, پھر سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے, پھر مشہور کریں گے کہ دیکھو میں اتنے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں, اتنے لوگوں میں راشن تقسیم کر رہا ہوں. تو اخلاص تو نہیں رہا, ریاکاری آ گئی, گیا سارا کچھ, ضائع ہو گیا, سب ختم. نیکی تو یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم کوئی دینداری اور نیکی کی شکل اختیار کرو نا, تو اس طرح کرنا کہ ایک ہاتھ سے اگر دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط بتائی. اس کو کہتے ہیں احتیاط. یہ ممکن نہیں کہ ایک ہاتھ کو دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. مثال دی ہے, احتیاط اتنی ہو
کہ تم ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اتنی احتیاط ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ دینداری کی دوسری شکل جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے اور اس کو اختیار کرنے کے بعد ہم اپنے کو دیندار سمجھ رہے ہیں، یہ شکل بھی ہمیں جہنم سے نہیں بچا رہی، بلکہ جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جا رہے ہیں وہ لوگ جو بہت بڑا عالم، سخی، شہید، صرف کوتاہی کیا تھی، اس نے کیا تھا لوگ مجھے کہیں گے واہ واہ۔ آج تو ضروری ہو گیا ہے کہ جب تک میرے نام کی تختی نہیں لگے گی میں وہ کام کروں گا ہی نہیں۔ میں مسجد میں تعاون، بھائی پہلے میرے نام کی تختی لگاؤ، بھائی فلاں جگہ یہ کنواں بن رہا ہے میرے نام کی تختی لگاؤ، بھائی فلاں جگہ مسجد کا مینار بن رہا ہے میرے نام کی تختی لگاؤ، ہر چیز میں میرے نام کی تختی لگاؤ گے تو پھر میں کام کروں گا۔ تو اگر یہ جذبہ رہا، ریاکاری، دکھاوا، تو پھر شریعت کہتی ہے آپ راستے سے ہٹے میں، آپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو یہ میں نے 2 صورتیں بیان کری ہیں اور 3 صورتیں ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ وہ 3 صورتیں اگلے اتوار کو بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اللہ جو باتیں کہیں سنی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے۔ ہم اپنے کو یا اللہ دیندار سمجھ رہے ہوں جبکہ ہم دین سے ہٹے ہوئے ہوں اور آپ ہم سے ناراض ہوں، اللہ یہ تو بڑی گمراہی اور گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما جس زندگی کا ہر لمحہ، جس زندگی کی ہر گھڑی آپ کی مرضی اور منشا پر گزر رہی ہو، آپ راضی ہو رہے ہوں، آپ خوش ہوں۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کی اولاد و نسلوں پر رحم فرما، ہم سب کے گھر والوں پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، امت کے اللہ ہماری قوم کے نوجوانوں پر رحم فرما۔ اللہ ہم سب کو دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق یا اللہ اپنی محبت اور معرفت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے۔ گمراہیوں کے سارے راستوں سے، شرک و بدعات کے سارے راستوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہدایت، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، ہمیں دنیا آخرت کی خیر و بھلائیاں، خوشیاں، راحتیں نصیب فرما۔ دنیا آخرت کے غم، دکھ، صدموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، عافیتوں کی زندگی نصیب فرما، صحت و سلامتی کی زندگی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ